غزل کا دامن بہت وسیع ہو چکا ہے. اردو غزل اپنے راستے سے کبھی نہیں ڈگمگائی، بلکہ اس کی تابناکی سے ادب کا ہر گوشہ روشن ہوا. اردو غزل میں انسان دوستی ادب برائے زندگی کے دائرے میں آتا ہے. اس تصور کے تحت اس ادب کو پروان چڑھانے کی بات کی جاتی ہے جو زندگی کے حوالے سے امید افزا، مقصد پرور اور افادیت کا حامل ہو. اس کی بہترین تعریف مجنوں گورکھپوری اب ادا کر سکے. اب تک ادب جو کچھ بھی رہا ہو، لیکن اب اس کو یہی ہونا چاہیے. راکن مجنوں گورکھپوری کے اس نقطۂ نظر کی تائید کرتا ہے کہ ادب میں متذکرہ بالا خصوصیات موجود ہونے چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے ذوقانگت اور برادری وغیرہ کو بھی عمدگی کے ساتھ ابھارا گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے غزل کا موضوع بن چکی ہے. یہ وہ صرف ہے جو آفاقی حدود کی وسعتوں کو لانگ چکی ہے. اس لیے غزل کا ہمہ وقتی عصری حالات و واقعات، سیاسی مسائل، سماجی و معاشرتی شعور نیز فکری اور اخلاقی قدروں پر کاربند ہونا لازمی ہے. مادیت پرست اور قنوتیت پسند بن چکا ہے. وہ اپنی ذات میں محسوس ہو کر زیادہ تر اپنے مفاد کا سوچتا ہے. وہ برائی بلائی کی تمیز بھول چکا ہے. تو بدل لیتی ہے کروٹ شہ پر، آدمی ہوں کبھی حیوان بھی ہو جاتا ہوں. شہ پر اصول. اس شعر میں شاعر کا مقصد بھی واضح ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے دنیا میں لایا گیا ہے وہ ان پر کھرا اترنے سے قاصر ہیں، جبکہ اپنے مفاد، لالچ اور کبر میں وہ بھول جاتا ہے کہ آدمیت کے کچھ فرائض ہیں. بسا اوقات اسے آدمی سے حیوان بننے میں دیر نہیں کرتی. خواجہ میر درد یوں ہی نہ کہتے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کروڑیاں. اردو غزل میں ایسے اشعار بکثرت ملتے ہیں جن میں شاعروں نے درد دل، محبت، سکھ چین، بھائی چارے، رواداری، میل جول اور باہمی اتحاد و اتفاق کی بات کی ہے. اس ضمن میں دو شعر ملاحظہ کریں. درد دل کو جگا لیا میں نے، سر اسی سے ملا لیا میں نے، مرغوب اسد فاطمی. جہاں سکھ چین ہو میں ایک ایسا، جہاں سکھ چین ہو میں ایک ایسا، بڑا سا کائناتی گھر بناؤں. احمد سوز. ہمارے بزرگ اور نوجوان شعراء اس امر سے بخوبی باخبر ہیں کہ انسان دوستیات انسانیت سو معاملہ جس طرح بھی دیکھے بس کربلا ہی کربلا. اہل حق کے واسطے ایک بوند بھی پانی نہیں، اہل حق کے واسطے ایک بوند بھی پانی نہیں. غزن پر. مندرجہ بالا نمونہ کلام سے جہاں قاری ایک طرف سیاسی رمز و ایمائیت، تشبیہ و استعاروں، تلمیح اور تخلیقی اظہار کی قوتوں سے بآسانی آشکار ہو جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف شاعر دنیا کے لیے ایک پیغام رسا کے تو بطور بھی اپنا فریضہ انجام دیتا ہے. جب ہم جدید غزل کا مطالعہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان موجود بعض شعراء شعری تجربات و انفرادی اظہار اور لفظوں کے رکھ رکھاوہی پر زیادہ زور دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ شعر کا حسن شاعر کے مشاہدے، اس کے خیال اور موضوع کی بوقلمونی کا بھی تقاضا کرتا ہے، کیونکہ ہم زندگی کے نشیب و فراز سے تہی دامن نہیں ہو سکتے. کشمیر کے ممتاز شاعر رفیق راز کا شعر سماعت کریں. یہ زمین جس کی ہے وہ اسے غرق ہی نہ کر دے، یہ زمین جس کی ہے وہ اسے غرق ہی نہ کر دے، یہ پیام آ رہے ہیں مجھے کالے بادلوں سے. رفیق راز. دراصل دنیاوی عدم مساوات، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، بغض و عناد، تکبر و غرور، مفاد و ضرر وغیرہ شاعر کو یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ اندیشہ ہے کہ یہ زمین غرق نہ ہو، جس کی پیشن گوئی بقول شاعر کالے بادل دے رہے ہیں. بشیر بدر کہتے ہیں کہ محبت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ان کا شعر ہے، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. بشیر بدر. یہ دیکھیں ایک انسان میں انسان تلاش کرنے، انسان کے علاوہ انسانیت کی علم کو بلند کرنے اور صداقت کی ترسیل کے لیے شاعر کیا پیغام دیتے ہیں. ملاحظہ ہو. انسان کو انسان میں انسان ملے ہر بار، صدیوں سے ہم ایک ایسا جہان ڈھونڈ رہے ہیں. زاہد ابرور. عصر حاضر کے شعراء جدید لب و لہجہ، علامتی انداز،
استعاروں اور رمز و کنایہ میں انسان دوستی امن و یکجہتی اور محبت و اخوت کا درس دیتے ہیں، حالانکہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ اس موضوع کے اظہار کے لیے متاثر کن لب و لہجہ اختیار کیا جائے تاکہ دنیا میں امن و آشتی اور انسان دوستی کے پیغام میں توسیع ممکن ہو سکے. شکریہ.